بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سینیٹ آف پاکستان کے ان پریسیڈنٹ ریزولیشن کے پارٹ 5 کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ جن دوستوں نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہم بات کر رہے تھے وہ جناب ڈاکٹر عبداللہ ریاض سینیٹر جو کنوینر تھے سینیٹ کی سب کمیٹی کے، ان کی سفارشات پہ بات ہو رہی تھی۔ تو ان کی سفارشات بہت امپارٹنٹ ہیں کیونکہ وہ خود پاکستانی سسٹم میں سے ٹرینڈ تھے اور امریکن ڈپلومیٹ ڈگری انہوں نے لی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کمیٹی میں 3 ڈاکٹر تھے۔ تو ان لوگوں نے بڑی نیک نیتی سے سارے پاکستان کے میڈیکل کالجز کو دیکھا تھا، جس کی ڈیٹیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو ان کی سفارشات وہ والی سفارشات تھیں جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل چاہتا تھا یا جو ہونی چاہیے تھی۔ تو ان کی سفارشات میں جو سب سے امپورٹنٹ سفارش تھی وہ یہ تھا کہ امیجیٹلی فریز کر دیں اسٹیبلشمنٹ آف نئے میڈیکل کالجز، چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، جب تک فیکلٹی کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کریں۔ کیونکہ جو موجودہ کالجز میں انہیں جا کے دیکھا کہ فیکلٹی کی جو حالات تھی، تو انہیں کہا ہے کہ جی یہ تو نئے کالجز تو بالکل اسٹیبلش نہیں ہونے چاہیے، اور جب تک موجودہ کالجوں کی کمی پوری نہ ہوئے۔ تو یہ ایک ایسا عمل تھا جو پی ایم ڈی سی بڑی دیر سے کہہ رہی تھی، اور ہمیں خاص طور پہ پرابلم آ رہی تھی بیسک میڈیکل سائنسز میں۔ تو اس میں سے جب انہوں نے گراؤنڈ پہ یہ چیزیں جا کے دیکھی تو ان کی امیڈیٹ ریکمنڈیشن تھی کہ جی فریز کریں، پبلک سیکٹر میں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی۔ جو ان کی اور امپارٹنٹ آبزرویشن تھی اور اس کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا، جس سے یہ سارا ایشو شروع ہوا تھا کہ بغیر این او سی کے میڈیکل کالجز چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہے جو پی ایم ڈی سی سے این او سی لیے بغیر کالجز چل رہے ہیں ان کو فی الفور بند کر دیا جائے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ پبلک سیکٹر کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ عوام کا خیال رکھتے ہوئے کہ جو بچے کوالیفائی کرتے ہیں اور وہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کر لی ہے کچھ سالوں کے لیے ان پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں، ان کالجز کی بند کرنے کے ساتھ ان بچوں کو ایڈجسٹ کر دیا جائے، جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ اور ان کا جو اگلی آبزرویشن تھی وہ وہی تھی جو پی ایم ڈی سی چاہتی تھی، کہ وہ کہتے تھے یہ کرائم ہے، ہیومینٹی کے اگینسٹ نہیں، ملک کے اگینسٹ، کہ جب وہ سب سٹینڈرڈ بچے پیدا کریں گے اور وہ باہر مارکیٹ میں جائیں گے تو جو ملک کی بدنامی ہوگی اور جو انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا، تو ان کے خلاف امیڈیٹلی ان کو بند کرنے کے بعد ان کے خلاف پیونیٹیو ایکشن لینے چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان کی یا انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے، یہ ان کے اگینسٹ جرم کر رہے ہیں، اس لیے ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے، جس کو پیونیٹیو ایکشن کہتے ہیں۔ اس سے اگلی ریکمنڈیشن تھی کہ ایسے تمام کالجز جو پرووینلی ریکگنائز ہیں یا ریکگنائز ہونا چاہتے ہیں اور انہیں پی ایم ڈی سی کو درخواست دی ہوئی ہے، ان تمام کے مالی معاملات کو دیکھا جائے اور ان سے مالی ضمانت لی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ ان کے ہسپتال ان کی پریمیسز سے کتنے دور ہیں، اور جو انہوں نے لیز ایگریمنٹ کے تماشے کیے ہوئے ہیں یہ بند کیے جائے۔ جو کالج ریکگنائز ہو چکے ہیں ان کو اپنی پریمیسز میں ہسپتال بنانے کا کہا جائے، اور اس کو ان کو 2 سال کا ٹائم دیا جائے تاکہ وہ یہ مکمل کر سکیں۔ ہاں،
लीज एग्रीमेंट या और कॉलेजेस की अफिलिएशन को उन्होंने कहा बेशक बंद ना करें, वो उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो उनकी मिनिमम पीएमडीसी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो वो उनको अपनी प्रेमिसेस में अस्पताल बनाने चाहिए। लेकिन अगर कोई दूर किसी अस्पताल को एफिलिएशन देना चाहते हैं और उसमें टर्शरी केयर की सहूलत प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसकी खातिर वो अस्पतालों की एफिलिएशन ले सकते हैं। जो पीएमडीसी के अगेंस्ट एक ऑब्जर्वेशन थी, और वो राइटली सो थी, कि ये जो मुद्दों तक प्रोविजनल रिकग्निशन चल रही होती है इसको ख़त्म किया जाए, या कॉलेजेस रिकग्नाइज हों या नॉट रिकग्नाइज हों। यही बात बाद में, क्योंकि मैं देर से ये चीज़ कर रहा हूँ, तो बाद में कोर्ट ने भी यही कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो भी यही था और इनकी रिकमेंडेशन भी यही थी कि जी ये जो कॉलेजेस मुद्दों तक प्रोविजनली रिकग्नाइज चलते रहते हैं ये सिस्टम बंद किया जाए। उसकी वजह यह है कि 20-20, 25-25 साल से कॉलेज प्रोविजनली रिकग्नाइज चल रहे थे। साफ ज़ाहिर है उस वक्त गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे, जिसमें से मैं अपने इंस्टीट्यूशन का निश्तर का कह सकता हूं कि उसका डेंटल सेक्शन कोई 24 साल से प्रोविजनली रिकग्नाइज चल रहा था। उसी तरह अयूब मेडिकल कॉलेज का डेंटल सेक्शन मुद्दों से चल रहा था। उसी तरह बलूचिस्तान में क्वेटा के साथ जो डेंटल कॉलेज था वो प्रोविजनली चल रहा था, और उसकी वाहिद वजह यही थी कि स्टाफ नहीं था, और हुकूमत ने वो कॉलेजेस खोल लिए थे क्योंकि डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, लेकिन स्टाफ चूंकि मिल नहीं रही था तो वो कॉलेजेस प्रोविजनली चल रहे थे, पीएमडीसी के स्टैंडर्ड मीट नहीं करते थे। जब वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करते थे तो उसके लिए उनको ये ऑप्शन दी जाती थी, लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते थे और मजबूरन पीएमडीसी उनको प्रोविजनली रिकग्नाइज का पीरियड एक्सटेंड करती रहती थी। लेकिन कमेटी का ख्याल था कि जो कॉलेजेस अब तक पीएमडीसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सके और उनको फर्दर एक्सटेंड ना किया जाए और उनको बंद कर दिया जाए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है चाहे प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में है, और उनके बच्चों को अकोमोडेट कर दिया जाए। लेकिन ये रिकग्नाइज और अनरिकग्नाइज हो, प्रोविजनली रिकग्नाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से इसकी लिमिट ख़त्म कर दी जाए। और साथ ही साथ उनका ख्याल था, जो कानून के ऐन मुताबिक था, कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जब वो रिकग्नाइज हो जाएं तो उनको काउंसिल में भी मेंबरशिप दे दी जाए। अलबत्ता जो कॉलेजेस बंद हों तो उनके बच्चों को ज़रूर अकोमोडेट कर दिया जाए, वो चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों। कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि जी इनका एकेडमिक ईयर इकट्ठे शुरू होना चाहिए, इकट्ठे ख़त्म होना चाहिए। ये एक जायज़ रिकमेंडेशन थी, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी प्रोविंशियल लेवल पे जब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बनी थी तो वो सारे एक के साथ अफिलिएट थे, तो पीरियड एक था। लेकिन उनकी रिकमेंडेशन थी क्योंकि पूरे मुल्क में है तो ओवरऑल सारे मुल्क में इस तरह का इनका एकेडमिक ईयर इकट्ठे शुरू होना चाहिए, इकट्ठे ख़त्म होना चाहिए। और उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो 2012 के अमेंडमेंट में भी आया और अभी पीएमसी ने भी कहा है, तो उन्होंने वो नेशनल लेवल पे रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन की रिकमेंडेशन दी थी कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हुए, पीएमडीसी के तहत रेगुलेट करते हुए, टीचिंग देखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, करिकुलम देखते हुए, उसके बावजूद स्टैंडर्डाइज किया जाए कि उनका नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन हो, साल में 2 दफ़ा हो, और सारे बच्चों को वो क्लियर करना चाहिए, ताकि पूरे मुल्क में जो पूल हो डॉक्टर के स्टैंडर्ड का वो एक जैसा हो। और जो बार बार उन्होंने मेंबरशिप की बात की, उसके साथ उन्होंने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी जिक्र किया कि मालकान नहीं होने चाहिए, हिस्सेदार नहीं होने चाहिए, या जिन लोगों का उसमें इंटरेस्ट हो मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए, प्योरली एकेडमिशियन होने चाहिए, ताकि उसके स्टैंडर्डाइजेशन करने में और उनके प्रॉब्लम देखने में एक जैसा हो। और एक चीज़ जो उन्होंने रिकमेंड की थी, जो मुख्तलिफ जगह पे कही जा रही है, कि कॉलेज का प्रेसिडेंट फुल टाइम होना चाहिए।
پاکستان بننے سے لے کے ٹل ریسنٹ پاس جب کوئی جج صاحب آئے تو انہوں نے اپنی تنخواہ مقرر کر لی. پریزیڈنٹ ہمیشہ آنریری ہوتے تھے اگرچہ فل ٹائم نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ یہ ہے کہ ان کو تنخواہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ فل ٹائم اویلیبل ہیں. دوسرا جو ابھی تک سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے، چاہے وہ 2012 کے ایکٹ میں تھا بھی صحیح پی ایم ڈی سی میں، یہ سینٹ نے اپنی سفارشات میں اس وقت کہا تھا کہ کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کے لیے کوئی پروگرام بنانا چاہیے، جو پی ایم ڈی سی کے مینڈیٹ بھی ہے، کرنا بھی چاہیے. بیچ میں شروع بھی ہوا تھا لیکن اسی کونسل کے ارباب اختیار نے اس کو بعد میں روک دیا تھا. لیکن اس کے لیے رول بنانے چاہیے. باقی انہوں نے پی ایم ڈی سی میں جو لوپ ہولز ان کو ہم نے بتائے تھے وہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اس کی فریش لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور اس لیجسلیشن کے بدلے میں یا ان سفارشات کے بدلے میں 2012 میں پھر فریش لیجسلیشن ہوئی بھی صحیح، اور وہ کونسل کی اٹانومی اور سٹینڈرڈ کے لیے بہت بہتر تھی، سوائے اس کے کہ اس کی ممبرشپ ایسی تھی جس نے تباہی کی طرف لے گئی اس ادارے کو، اور حکومت کو بار بار آرڈیننسز لانے پڑے اور انٹرم سیٹ اپ بنانے پڑے، اور الٹیمیٹلی وہ ڈیموکریٹک نہ ہونی اور ایکول ریپریزنٹیشن نہ ہونے کے بدلے میں یہ پاکستان میڈیکل کمیشن آ گیا. جو میڈیکل ایجوکیشن کے اساتذہ کی کمی ہے ان کے لیے ان کا خیال تھا کہ یہ جو کلینیکل اور بیسک سائنسز کی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مدد چاہیے، اور ان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے مدد لینی چاہیے کہ یہ امیجیٹ کیسے ہے، چاہے اس کے لیے وہ انٹرنیشنل اسکالرشپس کا بندوبست کریں، چاہے لوکل، کیونکہ بیسک میڈیکل سائنسز میں بچے نہیں جاتے تھے، لیکن جب وہ سیلری سٹرکچر اچھا ہوا تو وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. جو آخری اور سب سے اچھی سفارش تھی جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ پی ایم ڈی سی شوڈ انجوائے دا اسٹیٹ آف آٹونومس پروفیشنل باڈی، کیونکہ یہ اپنے ہائر سٹینڈرڈ تبھی مینٹین کر سکتی ہے میڈیکل کالجز کی ایجوکیشن میں، ہاسپٹلز میں، کہ جب اس کے کام میں دخل اندازی نہ کی جائے اور اس کے رولز ریگولیشن کو انفورس کیا جائے، ایفیکٹو ریگولیٹری کنٹرولز ہوں، میکنزم ہو، تاکہ یہ ان سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہ کرے. دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ ریکمنڈیشن سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہیں، یہ سینٹ کی ریکمنڈیشن تھیں، پچھلا پارٹ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس سینٹ کی ریکمنڈیشن کے بعد اب آگے آئیں گے کہ جو مختلف لوگوں نے اسٹیٹمنٹس دی تھیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو اگلی قسط تک اجازت دیں. اللہ حافظ.